جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان جینیفر ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور رنگ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، لاہور میں ایک انتہائی سنگین کیس سامنے آیا ہے جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کے نواسہ محمد رضا ڈار کو زیادتی کرنے، اغوا کرنے اور بھتہ لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان صوفیہ نورین، جو کہ کے پی کی بار کونسل کے ممبر ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کیس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں۔ اگر یہی کوئی پاکستان کی عام خواتین ہوتی تو ان کے کیس کو بھی کیا ایسے ہی دیکھا جاتا جیسے کہ ان خواتین کی کیسز کو اتنی ترجیح دی جا رہی ہے؟ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ آئے روز ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات ہے نہیں، لیکن اس کو میڈیا نے جو اٹھایا ہوا ہے وہ اس کے ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سٹنگ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، ان کے نواسے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لیا ہوا ہے۔ ادروائز جو ہے ہمارے ملک میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی آسٹریلیا سے آئی ہوئی ایک بچی پہ جو فائرنگ ہوئی تھی، اس کو بھی وہاں کی گورنمنٹ نے اٹھایا، اس کے پرائم منسٹر نے یہاں پہ رابطہ کیا، اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ لیکن ہماری خواتین کے ساتھ اس قسم کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں، پہلے تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اپنی فیملی، اس کی جو فیملی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جو ہوتی ہے اپنی شرم حیا کی وجہ سے، معاشرے کی ہماری بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس بات کو نہیں بتا سکتی۔ اگر وہ بتا بھی دے تو پہلے تو پولیس میں اس کی کوئی ایف آئی آر لی نہیں جاتی ہے، پھر بھی ایف آئی آر کے بعد اگر ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے، پھر اس کو مخالف پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ دباتی ہیں۔ جو سب سے بڑی مشکلات ایسے کیسز میں آتے ہیں، کیونکہ ایسے کیسز میں شواہد، ارلی جو شواہد ہوتی ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے، وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، جس کے بنیاد پہ پھر کیسز آگے پروسیڈز ہوتے ہیں، ٹرائلز ہوتے ہیں اور کنویکشن ہوتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں کے پی کی بات کروں گی، ہمارے پاس وہ لیبارٹری ایف ایس ایل وہ لیبارٹریز نہیں ہیں جو اس وقوعے کے بعد کے ایویڈنس کو کلیکٹ کر سکیں۔ جب آپ کی ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے اکثر ایسے کیسز میں ڈیلے ہو جاتے ہیں، ایویڈنس نہیں ہوتی، تو ایسے کیسز میں عموماً جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی ایکویٹل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بیل پٹیشن اگر وہ موو کرتے ہیں اس پہ بھی ان کی بیل ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم پاکستانی خواتین کے ساتھ وہ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور اس کو الگ لیا جاتا ہے کیونکہ میڈیا پہ آ گیا، گورنمنٹ انوالو تھی، اور یہاں پہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں غربت کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے کیسز آگے اس طرح نہیں لیے جاتے جیسے کسی فارنر کا لیا جاتا ہے۔ میم بتا دیجیے گا کہ اگر ایسے کیسز جو انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستان کی اس میں امیج کیا رہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایسے کیسز صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑھ گیا، کسی زمانے میں تو صرف ہمارا ایک قومی نشریاتی ادارہ تھا پی ٹی وی، اس کی وجہ سے وہ ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ وقوع ہوا ہے۔ اب معاملات ہے کہ پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنا پورٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ میڈیا ایسے کیسز کو اٹھا لیتے ہیں جس کو پھر انٹرنیشنل میڈیا بڑا منفی اور نیگیٹو لیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایسے معاملات میں ہمارے پاکستان کا پھر جو امیج ہوتا ہے وہ ہمارا امیج ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال سے کہ ایسے معاملات میں ہمیں انٹرنیشنل میڈیا یا ہماری اپنی لوکل میڈیا بڑا نقصان پہنچاتی ہے پاکستان کے امیج کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں۔ دیجیے گا کہ اس کیس میں ان خواتین کو کیا انصاف مل پائے گا، کیونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے خاندان سے جڑا ہوا ہے؟ اب یہ جو ہے کیونکہ یہ بڑا ہی کیس جو ہے ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، تو یہ سارا کیس کرمنل کیس میں جو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواتین کو انصاف مل جائے گا یا جو ہے جو ملزمان ہیں وہ ان کی کنویکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شہادت پہ۔ اگر شہادت یا جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح طریقے سے ہوگی تب کہیں جا کے اس کے جو ملزمان ہیں ان کو کوئی سزا مل سکتی ہے، ادروائز اگر اس کی شہادت صحیح طریقے سے نہ ہو تو ایکویٹل ایسے کیسز میں اکثر ہوتا ہے۔ اور کیونکہ یہ کیس جو ہے بڑا ہائی پروفائل کیس ہے تو میرا خیال سے کوشش تو یہی کی جائے گی کہ کسی طریقے سے اس کیس کو دبایا جائے، لیکن کیونکہ اس میں اب دوسرا ایک ملک وہ انوالو ہے، تو اب اس میں نہیں کہہ سکتے جب تک شواہد نہ آ جائے کہ اس کا پورا انویسٹیگیشن نہ ہو جائے
तो अभी तक इसके बारे में हम पहले से नहीं कह सकते कि या इस पे कन्विक्शन होगी या नहीं होगी। इस केस के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस केस के हवाले से नहीं, बल्कि मैं जनरल बात करूंगी कि हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमारे जो शहादत इकट्ठे करने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत पुराना है, तो FSL लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए। नए जो दुनिया में मॉडर्न तरीक़ेकार चल रहे हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे ये होगा कि क्राइम के रेशो भी कम होगा, क्योंकि जो मुल्ज़िमान इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होंगे उनकी कन्विक्शन होगी, तो कहीं जाकर ये इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो कम होंगे। अदरवाइज़ अगर इसी तरह इक्वटल होते रहें कम शहादत की वजह से, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी मेज़बान जेनिफर अयाज।